حیات میں زہر ہوگا اس کا پھل کیسا ہوگا؟ یہ نکاح جو سود کے پیسوں سے ہوں گے ان کا پھل ان کی اولاد جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ پھر ہم سے آگے کہتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کی اصلاح کیجئے، ان کی اصلاح کیجئے۔ ارے بابا ان کو پالا آپ نے سود پہ، ان کو جوان آپ نے سود پہ کیا، ان کا گوشت ہڈی پسی ہر چیز سود پہ بنی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے 5 سال کے لیے پیسے جمع کروا دیے، ڈبل ہو کے کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ ہاں جی سود ہے، سود کے چکر سے باہر نکلیے۔ یہودی نے ایسا سود کا چکر ڈالا ہے، سود کا چکر ڈالا ہے۔ آپ کار لینی چاہتے ہیں؟ آپ کار لینی چاہتے ہیں؟ جی میں آپ کار لے لیجیے، ٹھیک ہے آپ کار لے لیجیے۔ کار ہو گئی۔ اب کار کی اگر آپ نے کار لیا تو اس کی انشورنس بھی کروائیے۔ وہ کار کی آپ نے انشورنس بھی کروا لی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انشورنس کا پریمیم ڈبل ہو جائے گا، انشورنس کا پریمیم ڈبل ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے سامان لینا ہے، آپ نے گھر کا سامان لینا ہے، ہم آپ کو قرضہ دیں گے، ساری عمر وہ یہی قرضہ اتارتے جو انگلینڈ جاتا ہے، جو انگلینڈ جاتا ہے، جو امریکہ جاتا ہے، جو جرمنی جاتا ہے وہ واپس نہیں، جو جرمنی جاتا ہے وہ واپس، جو بھی یورپ جاتا ہے وہ واپس کیا وجہ نہیں آتا؟ وجہ صرف یہی ہے کہ وہ سود کے چکر میں پھنسے، عمر ساری گزر جاتی ہے۔ آپ نے مکان لینا ہے، عمر ساری گزر جاتی ہے۔ آپ نے مکان لینا ہے، آپ ایسا کریں بینک سے لون لے لیں، آپ ایسا کریں بینک لون دے دیتا ہے، لون لے لیں، مکان آپ کو مل جاتا ہے، لون دے دیتا ہے، بینک کے پیسے مکان آپ کو مل جاتا ہے، جی یہ بینک کے پیسے اتارتے رہتے ہیں۔ کرایہ دینا تھا جی، میں بینک کا لون اتارتا ہوں، میں نے کرایہ دینا تھا، اس لون میں کیا ہے؟ بینک کا لون اتارتا رہتا ہوں۔ بولیے اس لون میں کیا ہے؟ اس لون میں کیا ہے؟ بولیے بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بینک کے پیسے پورے نہیں ہوتے، بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، بینک کے پیسے پورے نہیں ہوتے۔ سود سے جان چھڑائیے، خدا را جتنا کاروبار آپ کر سکتے ہیں اتنا کاروبار، جتنا کاروبار آپ کر سکتے ہیں اتنا کاروبار۔ کسی نے پیر ساما جی سے پوچھا، اس نے کہا جی کہ آپ بڑی زبردست کھادیں ڈال رہے ہیں، کہا جی کہ آپ بڑی زبردست کھادیں ڈال رہے ہیں، آپ ایم او پی بھی ڈال رہے ہیں، آپ ڈی اے پی بھی ڈال رہے ہیں، ایم او پی بھی ڈال رہے ہیں، آپ ڈی اے پی بھی ڈال رہے ہیں، تو آپ ہم سے جب فصل آئے گی پھر دے دیجئے گا، جو مومن جب فصل آئے گی پھر دے دیجئے گا، جو مسلمان اپنی حیثیت کے مطابق اپنے پاؤں پھیلاتا ہے، اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلاتا ہے، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا، وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا، وہ کبھی مانگتا نہیں پھرتا۔ ہاں پیسے لے لیں جی، پیسے مل جاتے ہیں ادھار پہ، فلاں کمپنی سے لے لیں، سود پہ پیسے لے لیں، سود پہ پیسے لے لیں۔ پچھلے دنوں میں آپ کی ماں جی صاحبہ کے ساتھ بات کر رہا تھا، اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا، ہم دونوں اکیلے ہی تھے، وہ اپنے بیڈ پہ تھی، میں اپنے بیڈ پہ تھا، تو میں نے ان سے بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا کہ آپ مجھے یہ بتائیے، بی بی فاطمہ بنت اسد کا ذکر ہو رہا تھا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 مرتبہ تکبیرات بلند کی ہیں۔ ہم کتنی تکبیر نماز جنازہ پڑھتے ہیں؟ بولیے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ بنت اسد کے جنازے پر 14 تکبیرات کہی ہیں، 14 تکبیرات کہی ہیں۔ اب اگر میری کسی کے ساتھ محبت ہو، میری کسی کے ساتھ الفت ہو، میرا کسی کے ساتھ پیار ہو، اور میں اس کے جنازے پر کھڑے ہو کر تکبیرات کہتا چلا جاؤں چوتھی تکبیر کے بعد، تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟
بولیے، لوگ مجھے کہیں گے پیر صاحب پاگل ہیں، دین کو نہیں سمجھتے ہیں، ان کو دین کی پہچان نہیں ہے، دین کی شناسائی نہیں ہے، پیر ہندے ہی اداں دے۔ جڑا بندہ علموں پیدل ہوندا ہے وہ کی ہو جاندہ ہے؟ جڑا بندہ علموں پیدل ہوندا ہے وہ کی ہو جاندہ ہے؟ وہ پیر بن جاندہ ہے۔ حالانکہ ایسی بات ہے، علموں بس کریوں یار، علموں بس کریوں یار، اکو الف تیرے درکار۔ علم و باج کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہوں۔ علم کے بغیر فقیری کرنا کفر ہے، کافر ہو جاتا ہے بندہ۔ علم و بس کریوں یار، علم پڑھ لیا، اب عمل کی طرف آؤ، اکو الف تیرے درکار۔ الف کی طرف چلو۔ الف کیا ہے؟ اللہ ہے۔ الف کیا ہے؟ اللہ ہے۔ الف کیا ہے؟ احد ہے۔ الف کس میں ہے؟ واحد میں الف ہے۔ تو اکو الف تیرے درکار، اس الف کی طرف لوٹنا ہے۔ الف کیا ہے؟ بولیے، الف اللہ ہے، الف ذات اللہ ہے، الہ ہے۔ الف کی صفت احد ہے، الف کی صفت احد ہے، الف کا عدد واحد ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ علم و بس کریو یار، ایکو الف تیرے درکار۔ درویشی اس چیز کا نام ہے کہ آپ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، نہ کم نہ دم باہر، نہ سون باہر، نہ سر باہر، نہ پیر باہر، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ صبغت اللہ رنگ ہوئے، بابا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، صبغت اللہ رنگ ہوئے تو رنگ نہ جاوے لخت ہوئے۔ اللہ والا رنگ ہو، اللہ والا رنگ ہو، اور رنگ جو ہے وہ دھونے سے مٹ نہ جائے۔ رنگ ساز کے پاس جاتی ہے بی بی، کہتی بھائی وہ رنگ کرنا جو دھونے سے نکل نہ جائے، جو دھونے سے نکل نہ جائے، کم نہ پڑ جائے، دھیما نہ پڑ جائے۔ صبغت اللہ رنگ ہوئے تو رنگ نہ جاوے لخت ہوئے۔ بوٹی ہوئے وچ یاسین دی، چنری رنگ مسکین دی، چنری رنگ مسکین دی۔ صبغت اللہ رنگ ہوئے تو رنگ نہ جاوے لخت ہو۔ پورے کے پورے اسلام کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ تم پہ رنگ ہندوؤں کی طرف سے آئے، کچھ رنگ ولایت کی طرف سے آئے، کچھ ولایتی رنگ ہو، کچھ ہندو رنگ ہو، کچھ سکھی رنگ ہو۔ ایسا نہیں چاہیے۔ ختنے ہمارے جو ہیں نا وہ مسلمانوں والے ہونے چاہیے، کام ہمارے جو ہیں وہ ولایتی ہونے چاہیے، جڑی دیکھی وہ دن ٹر چلی۔ بات سمجھ میں آئی جی خلیفہ صاحب؟ آپ نے سر نیچے کر لیا۔ ختنے ہمارے مسلمانوں والے ہونے چاہیے، کام ہمارے
ولایتیوں والے ہونے چاہیے، جڑی ہسی وہ نال ٹر چلی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کا پورا رنگ تمہارے سر سے لے کر تمہارے پاؤں تک چڑھ جائے، اور جس وقت قبر میں اتارا جائے تو اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو، مومن کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو، اسلام کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو، عشق کے رنگ میں رنگے ہوئے ہو۔ ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، عشق سلامت کوئی، جس منزل نو عشق پجاوے، ایمان نو خبر نہ کائی۔ یہ عشق کیا چیز ہے؟ یہ عشق کیا چیز ہے؟ یہ ایمان کیا چیز ہے؟ یہ اسلام کیا چیز ہے؟ کہہ دینا زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اسلام ہے۔ کچھ قرآن کہتا ہے کہ کچھ دیہاتی آئے، انہوں نے کہا جو ہم تو ایمان لے آئے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں ان کو براہ راست خطاب فرمایا، مت کہو کہ تم ایمان لے آئے ہو، تم کہو کہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ زبان سے اقرار کرنا اسلام، دل سے تصدیق کرنا ایمان، اور پھر جب دل اور زبان ایک ہو جائیں پھر اس رنگ میں رنگ جانا عشق ہے۔ پھر نماز نماز نہیں رہتی ہے، پھر روزہ روزہ نہیں رہتا ہے، پھر زکوٰۃ 2.5% نکالنے پہ دل نہیں دکھتا ہے۔ پھر 2.5% زکوٰۃ نکالنے پہ دل نہیں دکھتا، پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، کہتا میرا جان جان اللہ، جی جان جان اللہ بولیے۔ نہیں، جو بابا جی پیر دلشاد صاحب رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام شیخ الحدیث قبلہ پیر علامہ سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری فاضلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، وہ اس بات کو بھول گئے آپ، جان جان اللہ، مال مال اللہ، جان جان اللہ، بولیے مل کے بولیے، جان جان اللہ، مال مال اللہ۔ آپ اس بات کو بھول گئے، بابا جی پیر دلشاد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بات کو۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، زبانی شعر پڑھ دیا، میں نے شعر پڑھ دیا، آپ نے بابا کر دیا، لیکن جان جان اللہ، مال مال اللہ۔ بابا جی لکھتے ہیں شعر پیر دلشاد صاحب رحمت اللہ علیہ در عرفان میں، کھوجے وچ درویش دے فرق بہتا، کھوجے وچ درویش دے، بولیے کھوجے وچ درویش دے فرق بہتا، آخر کھوجے نو پیارا ہے مال بیلی، ایک کھوجے تقدیران دے نہیں قائل، یہ تک کر دینے مال مال بیلی۔ جان جان اللہ، مال مال اللہ، جان بھی اسی کی، مال بھی، بولیے جان بھی اسی کی۔ تو ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ اللہ مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے، انہوں نے توہین رسالت پر
اور خاتم النبیین ہونے پر جو دھرنا دیا، ہم سب لوگوں نے کہا ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے، ہم جا نہیں سکتے کہیں، ہم آ نہیں سکتے کہیں، ہم پھنس کے رہ گئے ہیں، جڑواں شہر جو ہیں وہ کیپچر ہو گئے ہیں، ان کا محاصرہ ہو گیا ہے۔ ارے بابا یہ تو دیکھو اس کا موٹو کیا تھا، اس بندے کا موٹو کیا تھا، اور پھر اللہ کے کرم نوازی دیکھو، اللہ کے رسول کی کرم نوازی دیکھو، اللہ کے رسول کی کرم نوازی دیکھو، اللہ کی کرم نوازی دیکھو۔ اے خادم حسین رضوی، تو نے میرے رسول کی شان بڑھانے کے لیے دھرنا دیا تھا، ارے میں ایسا کام کروں گا، میں اللہ ایسا کام کروں گا کہ پورا لاہور بلاک ہو جائے گا تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے، پورا لاہور بلاک ہو جائے گا تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ میں سیاسی باتیں نہیں کر رہا، نہ میں سیاسی مولوی ہوں، نہ میرا سیاست میرا مطمع نظر ہے، نہ میں سیاست کی طرف جاتا ہوں، نہ میں کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہوں۔ میرا کام ہے دین کو پیش کرنا، اسلام کو پیش کرنا، اپنے دین کو پیش کرنا۔ میں اپنے دین کو پیش کروں گا۔ میں نے آج جو باتیں آپ سے کی ہیں، شادی کو آسان بنائیے، زنا کو مشکل بنائیے، اللہ آپ کا بھلا کرے، جہیز کو ختم کرے، لڑکی کے گھر میں جو کھانا آپ کھانے جاتے ہو، بارات میں 3 4 5 10 15 بندے لے جائیں، وہ بھی ان کی اجازت سے، جتنی وہ اجازت دیں کہ آپ اتنے بندے آ جائیں، وہ اتنے بندے لے کے جائیں، 2 کاروں میں چلے جائیں، نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح کرنا جو ہے نا، نکاح سنت ہے، نکاح میں خطبہ پڑھنا جو ہے وہ سنت ہے، ایجاب و قبول کرانے ہیں، خطبہ پڑھنا ہے، اور بس اس کے بعد چھوارے بانٹنے جو ہے وہ کیا ہے، سنت ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو یہاں تک بھی ہے کہ یہ رنگ ڈالنا جو ہے نا، زردہ رنگ ڈالنا، یہ بھی جو ہے نا وہاں عربوں میں رواج تھا۔ تو ایک صحابی آئے تو ان کے کپڑوں کو رنگ لگا ہوا تھا، تو نبی کے سے پوچھا یہ رنگ کیسے لگ گیا تمہارے کپڑوں کو؟ آپ نے فرمایا سرکار میں نکاح کر کے آیا ہوں۔ یعنی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، کس بات کا بھلا؟ مدینہ کتنی بستی تھی، کتنے مسلمان ہوں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان میں موجود تھے یا نہیں؟ حضور کو وہ بلاتے کہ نہیں یار اپنی شادی پہ؟ لیکن انہوں نے حضور کو بھی نہیں بلایا، نکاح کر لیا۔ تو آپ لوگ جو ہیں اپنی شادیوں کو آسان بنائیے، اپنی زندگیوں کو آسان بنائیے۔ اس سے پہلے کہ بیٹیوں کے سر میں سفید تاریں آ جائیں چاندی کی، ان کو بیاہ کر رخصت کیجئے۔ اور تجرد ہونا، مجرد ہونا، یہ کوئی اوج کمال نہیں، یہ انتہائی گھٹیا بات ہے، انتہائی بولیے گھٹیا بات ہے۔ مجھے اپنے نفس سے بڑا کنٹرول ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ قرآن میں، جس نے یہ مشین بنائی ہے اس نے اس کا کیٹلاگ بنایا ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں کہیں بات ہے کہ تجرد اختیار کرو۔ جریج کی بات کر رہا تھا میں کہ جریج یہود کے بڑے پائے کے عالم تھے، انہوں نے اپنا ایک معبد بنایا ہوا تھا، کینسا بنایا ہوا تھا، اس میں وہ اپنی اللہ اللہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن جریج کی والدہ آئی، ان سے ملنے بلایا، ان کو پوچھا، آواز دی باہر سے، جریج 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 باہر نہ نکلے۔
وہ تھک ہار کے بیچاری بیٹھ گئی، پھر جرائج پکارتی رہی، جرائج باہر نہ نکلے کہ میری لو اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، میں اللہ کے ساتھ تجرد کی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے تنگ آ کے، جرائج تو اس وقت تک مرے نہ جب تک فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھے۔ چلی گئی ماں یہ کہہ کے۔ اب جرائج وہاں پر کرتے رہے اللہ اللہ، بڑا مشہوری ہو گئی ان کی۔ ایک دن بادشاہ کی ایک لونڈی نے بادشاہ کے ایک مصاحب کے ساتھ ملی، جمع کیا، ان سے ایک حملہ ہو گئی، بچہ پیدا ہوا۔ تو بادشاہ نے پوچھا لونڈی بچہ کس کا ہے؟ تو وہ اس نے جان بچانے کے لیے کہا کہ یہ بچہ جرائج کا ہے، یہ بچہ جرائج کا ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، سپاہی بھیجے، کوئی جرائج کا گرفتار کر لاؤ اور اس کا معبد جو ہے وہ گرا دو۔ لوگوں کو پتہ چلا، لوگ بھی ناراض ہو گئے، انہوں نے اس کا معبد گرا دیا۔ جرائج کو وہ گرفتار کر کے لے گئے۔ اب جیل خانے میں جرائج روتے رہے روتے رہے روتے رہے، اللہ کو ان کی رونا پسند آ گیا۔ بادشاہ کی پیشی ہوئی، گواہ لگے ان کے، ہر گواہ نے، چونکہ گواہ جو بنے ہوئے گواہ تھے، انہوں نے جرائج کے خلاف گواہی دی، عورت کے حق میں گواہی دی کہ یہ بچہ جرائج کا ہے، عورت ٹھیک کہتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ جرائج کے پاس اب کوئی گواہی نہیں تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ جی جرائج تم اپنی صفائی میں گواہی لاؤ۔ تو جرائج کہتے ہیں کہ میرے پاس تو کوئی گواہی نہیں، تو بچے کو دربار میں لایا جائے۔ بچہ دربار میں آ گیا تو کہتے ہیں اے بچے، تجھے میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، تو بتا کہ تو کس کا بچہ ہے۔ چھوٹا سا بچہ گود میں بچہ ہے، بول نہیں سکتا۔ جرائج پوچھتے ہیں کہ تو کس کا بچہ ہے؟ بچے نے سر اٹھایا، اس نے کہا کہ میں فلاں مصاحب کا بیٹا ہوں، فلاں وقت اس نے اس لوڈی کے ساتھ جمع کیا اور اس سے میرا لطفہ ٹھہر گیا، میں فلاں کا ہوں، میں جرائج کا بچہ نہیں ہوں۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، حیران ہوا، اس نے جرائج سے معافی مانگی، اس کا کینسر جو ہے، اس کا معبد جو ہے، اس کا جو عبادت گاہ تھی، اس کو سونے کا بنایا۔ قصہ مختصر یہ، مائی ہاجرہ یہاں پر ہوتی تھی، اکاڑے والی بہن فاطمہ کی والدہ ماجدہ، اللہ تعالیٰ اس کو غریق رحمت فرمائے، اس کی قبر کو منور فرمائے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھولے۔ ایک دن ایک پیر صاحب سے ملنے گئی، پتہ چلا کہ گاؤں میں پیر صاحب آئے ہیں، وہ ان سے ملنے کے لیے گئی۔ بڑی منہ پھٹ عورت تھی، کسی کا لحاظ نہیں رکھتی تھی۔ انہوں نے کہا چلو پیر صاحب کو سلام کرنا ہے، ہمیں تو ہمارے پیر نے یہی بتایا کہ جو بھی آئے اس کو اپنا پیر سمجھ کے آپ نے سلام کرنا ہے، یہ نہیں کہنا اپنا پیر پیر دوئے دا پیر بندہ، اپنا پیر سمجھ کے اس کو سلام کرنا ہے۔ سلام کرنے گئی تو باہر وہ خلیفے بیٹھے ہوئے، ملنگ بیٹھے ہوئے، وہ ان کے درویش بیٹھے ہوئے، تو پیر صاحب اندر کمرے میں تھے، تو یہ جانے لگی نا تو انہوں نے روک لیا۔ کہتے ہیں مائی اندر نہیں جا سکتی تو، کہتے جی کیوں؟ انہوں نے کہا جی پیر صاحب عورتاں دے متھے نہیں لگتے، پیر صاحب عورتاں دے متھے نہیں لگتے۔ وہ کہندی بھی میں تو سلام کرنے واسطے آئی ہیں، میں بڑی دوروں سن کے آئی ہیں تو میں سلام کرن دیو۔ نہیں، پیر صاحب عورتاں دے متھے نہیں لگتے۔ وہ پھر پیر دلشاد حسین صاحب رحمت اللہ دی چنڈی ہوئی سی، پیر محمد حسین صاحب دی چنڈی ہوئی سی۔ وہ کہندی کیوں یہ پیر کھوتی چو جمیا، یہ عورت چو نہیں جمیا؟ تو میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی جنازے پر 14 تکبیرات بلند کرتے ہیں۔ پھر آپ ان کی قبر میں اتر جاتے ہیں، وہاں پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہیں قبر میں، چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتے ہیں۔
پھر اس کے بعد قبر کی مٹی کو برابر کرتے ہیں، پھر اس میں لیٹ جاتے ہیں، لیٹ کے بہت دیر تک استغفار کرتے رہتے ہیں۔ استغفار کرنے کے بعد پھر باہر نکلتے ہیں اور فاطمہ بنت اسد کو اس میں لٹا دیتے ہیں۔ میں نے آپ کی ماں جی سے پوچھا، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے یہ ایسا کیوں ہوا؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا جب اللہ کریم نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کیا تو بی بی آمنہ آپ کے پاس تھی، بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا فوت ہو گئی ابوا کے مقام پر، تو حضرت عبد المطلب نے آپ کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ 9 سال کی عمر میں حضرت عبد المطلب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبد المطلب نے جاتے ہوئے نہ عباس کو کہا کہ میرے اس پوتے کی کفالت لے لو، نہ ابو لہب کو کہا، نہ کسی اور کو کہا۔ بیٹے کتنے تھے ان کے؟ کسی بیٹے کو نہیں کہا، ابو طالب کو کہا۔ ابو طالب کثیر الاولاد تھے، آپ کی اولاد بہت زیادہ تھی۔ ظاہر ہے کہ تجارت کرتے تھے، مال یمن لے کے جاتے تھے، یمن سے مال لے کے آتے تھے، مکہ کے سرداروں میں سے تھے، لیکن پیسے کی طرف سے تھوڑے سے تنگ دست تھے۔ لیکن عبد المطلب نے ابو طالب کے زیر کفالت دیا، تو بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، زیادہ بچے تھے ان کے، وہ ایک کٹوری سالن نکال کے محمد بن عبداللہ کے لیے الگ رکھ لیتی تھی۔ ایک کٹوری سالن نکال کے اپنے دیور کے بیٹے کے لیے الگ رکھ لیتی تھی۔ بچوں نے آنا، انہوں نے کہنا اماں روٹی دے، اماں روٹی دے، اماں روٹی دے، انہوں نے ادھر سے ڈال کے نا تھوڑا تھوڑا سالن دے دینا، انہوں نے کہا کھا لو۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سالن جو ہے وہ پورا رکھتی تھی، بہت ان کی کیئر کرتی تھی۔ لیکن میں نے پوچھا ایک بات، میں کہا یار مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، آپ کو آتی ہے کہ عبد المطلب نے ابو طالب کی زیر کفالت کیوں دیا، عباس کی زیر کفالت کیوں نہیں دیا؟ عباس بھی تو چچا تھے نا، عباس بن عبد المطلب۔ کہتے میرے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، میں کہ میں بتاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سود پر پیسے دیتے تھے، مکہ میں سود پہ پیسے دیتے تھے، اور پھر اس کا کیا کھاتے تھے؟ بولو 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 بولو۔ خطبہ حجت الوداع جو ہے اس میں کیا ہے کہ میں اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں۔ میں اپنے چچا عباس کا سود، تو سود کھاتے تھے نا، اور بولیے بولیے کھاتے تھے نا۔ اللہ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میرا نبی سود کے پیسوں پہ پلے، 100 لقمے کھائے اور ایک لقمہ خون کا پیدا ہو، اور ایک قطرہ خون کا پیدا ہو، ایک قطرہ خون کا ہو، 100 قطرے ہوں تو ایک بافت بنے، اور 100 بافتیں ہوں تو پورا جسم بنے۔ اللہ نے گوارا ہی نہیں کیا کہ میرے نبی میں ایک قطرہ خون کا جو ہے وہ حرام کے پیسوں سے داخل ہو، ایک لقمہ میرا محبوب جو ہے وہ کہیں سے حرام کے پیسوں کا کھائے، سود کے پیسوں کا کھائے۔ اس لیے کہا کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے۔ ہم میں سے کتنے پیسے ہیں، لوگ ہیں جو سود پہ پیسے اٹھاتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، سود پہ پیسے اٹھاتے ہیں، اور بینک جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہم سے گاڑی لے لو، ہم آپ کو گاڑی دیتے ہیں۔ وہ کس انسٹالمنٹ میں پیسے دینے ہیں آپ نے؟ 35,000 روپے مہینہ، 55,000 روپے مہینہ۔ زرعی ترقیاتی بینک والے کہتے ہیں
آپ ہمارے پاس آئیے، ہم آپ کو ٹریکٹر دیتے ہیں، کس پہ؟ بولیے۔ ارے نہیں بابا، قسطوں پہ۔ سونی کی قسط لگ دینی ہے، خریف کی قسط لگ دینی ہے، ربی کی قسط لگ دینی ہے، ربی کی قسط دینی ہے 6 ماہ کی، اور پھر خریف کی قسط دینی ہے 6 ماہ کی۔ بھائی بڑا آسان قرضہ ہے، اس میں کیا شامل ہے؟ بولیے کیا شامل ہے؟ اور تو یہ زمینیں کہاں سے تمہیں خوراک دیں؟ یہ زمینیں کہاں سے تمہیں خوراک دیں؟ کہاں سے تمہیں پیداوار دیں؟ ارے تم نے کھاد سود کی ڈالی ہے، تم نے ان میں جڑی بوٹی مارنے والی دوائی سود کی ڈالی ہے، تم نے ان میں سپرے سود کی ہے، تم نے بیج سود کا لیا ہے، ہر چیز نیچے سے لے کر اوپر تک سود کی ہے، اور پھر وہ جو رقم آتی ہے وہ ساری کدھر چلی جاتی ہے؟ بولیے۔ میں نے ٹریکٹر لیا ہے کس پہ؟ قسطوں پہ۔ کون سا لیا جی؟ 385 لیا ہے۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ میں نے تھریشر مشین لی ہے، کس پہ؟ قسطوں پہ۔ میں نے روٹا ویٹر لیا ہے، کس پہ؟ قسطوں پہ۔ میں نے ٹرالی لی ہے، کس پہ؟ قسطوں پہ۔ ارے قسطیں دینی ہے، قسط 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 قسط۔ یہ قسط جو ہے، ہر قسط میں کیا شامل ہے؟ سود شامل ہے۔ سود کا کم از کم گناہ اتنا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کا کم از کم گناہ اتنا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم سود لے کر خوش ہیں؟ یہودی نے پورا معاشرہ سعودی بنا دیا، نہیں سعودی نہیں، سودی بنا دیا۔ اور چلو سعودی بھی ایسا ہی ہے، ایک ہی بات ہے، سودی ہے یہ سعودی ہے، ایک ہی بات ہے۔ یہودی نے پورا معاشرہ سودی بنا دیا، پھر اس کو کہتے ہیں یہ پروفٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بینک میں آپ جاتے ہیں، PLS اکاؤنٹ کھولنے، پروفٹ اینڈ لاس سیونگ اکاؤنٹ، PL۔ بولیے کون سا اکاؤنٹ کھولتے ہیں بھائی؟ PLS، پروفٹ اینڈ لاس سیونگ اکاؤنٹ۔ کبھی اس میں آپ کو لاس بھی ہوا؟ کبھی اس میں لاس بھی ہوا؟ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ تو سود کیا چیز ہے؟ آپ پیسہ ڈالتے ہیں اور پیسے سے پیسہ کماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے پیسہ ڈالا، کاروبار کیا، کاروبار کر کے آپ نے بکریاں ڈالی، بکریاں ڈال کے بکریاں بیچ دی، اس میں آپ کو پروفٹ آ گیا، وہ سود ہے۔ آپ نے بھینسیں لی، بھینسیں لے کے ان کو پالا، ان کو جوان کیا، وہ آپ نے بیچ دی، اس میں پروفٹ آ گیا، وہ سود ہے۔ آپ نے گائیاں پالی، گائیاں پال کے ان کو جوان کیا، ان کو آپ نے بیچا، اس میں پروفٹ آ گیا۔ بچے لیے، بچے لے کے آپ نے ان کو پالا، کھلایا پلایا، جوان کیا، عید پہ بیچ دیا، پروفٹ آ گیا۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو پروفٹ ہے نا۔ وہ کیا ہے؟ تجارت ہے۔ تجارت حلال ہے اور سود حرام ہے۔ بھیا آپ جو بینک اکاؤنٹ کھولتے ہیں، نادانستہ طور پہ آپ خود ہی سود کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میری یادداشت دھوکہ نہیں دیتی تو تشریف لے گئے معراج پہ، وہاں دیکھا کہ آپ نے ایک شخص ہے، وہ منہ کھولتا ہے اوپر آ کے، فرشتے ایک بڑا سارا پتھر جو ہے وہ اٹھا کے اس کے منہ میں پھینک دیتے ہیں، وہ اس پتھر کے وزن سے ڈوب جاتا ہے،
ڈوب کے پھر ابھرتا ہے، پھر منہ کھولتا ہے، فرشتے دوسرا پتھر پھینک دیتے ہیں۔ پوچھا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے ہیں، یہ سود کھانے والے ہیں۔ بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں، اخوت سے قرضہ لے لے، سودی قرضہ، فلاں سے قرضہ لے لے، سودی قرضہ، فلاں سے سودی قرضہ لے لے، چلو ان کو دے دیں گے بعد میں، کڑی تو ویڈیو اٹھے گی نا۔ حرام، آپ اس کی بنیاد میں حرام شامل کر رہے ہیں۔ جس کی بنیاد میں زہر ہوگا اس کا پھل رسیلا ہوگا، جس کی بنیاد، انہوں نے کہا کہ ہر چیز اگر میں نے سود پہ کرنی ہے تو پھر مجھے یہ کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اتنی ہی زمین کاشت کروں گا جتنی میرے پاس وہ ہے، گنجائش ہے، جتنی میرے پاس گنجائش ہے۔ آپ 5 کلے 10 کلے 20 کلے 100 کلے لگا لیتے ہیں کنک کے، وہی کھاد جو ہے وہ آپ کو بازار سے 3300 روپے میں ملتی ہے، وہی کھاد آپ کو کریڈٹ پہ 4000 کی ملے گی۔ کتنا سود دیا کسان نے، کتنا سود دیا؟ آپ میرے کسان بھائی ہو، میں آپ کے لیے بات کر رہا ہوں۔ خدا را ایک دفعہ اپنے آپ کو اٹھ کے دیکھو تو صحیح یار، اللہ کے نام پر آپ اٹھ کے تو دیکھو، اللہ کے نام پر کاش کر کے تو دیکھو، کہو کہ میں اس میں سے عشر جو ہے وہ میں اللہ کے نام پہ دوں گا۔ آپ نے 1 لاکھ روپیہ کمایا ہے، اس کو 20 سے تقسیم کر دیں، کتنا بچے گا؟ جی آپ نے 1 لاکھ کمایا ہے، اس کو 20 سے تقسیم کر دیں تو کیا بچے گا؟ 5۔ یار آپ نے 1 لاکھ روپیہ کمایا ہے، 5000 روپیہ اللہ کے نام پر، عشر کے نام پر آپ نکال کے تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ وہی زمینیں سونا اگلتی ہیں یا نہیں، اللہ نے عشر رکھا ہے یا نہیں، عشر رکھا ہے یا نہیں؟ جب اللہ نے عشر رکھا ہے تو آپ نے عشر کو چھوڑ دیا۔ اگر زکوٰۃ ہے 2.5% تو عشر بھی ہے، آپ نے عشر کو چھوڑ دیا۔ بابا اب زمین کہتی ہے اچھا پھر نکال لو مجھ سے جو نکالنا ہے، کوئی ڈالو گے تو میں نکال لوں گی۔ سائنسدان کہتے ہیں اس کا پی ایچ بڑھ گیا، اس کا پی ایچ گھٹ گیا، اس کا یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اللہ، یہ تو اللہ کے ساتھ بھائی والی ہے۔ آپ نے اللہ کے ساتھ کیا ہے کاروبار، آپ نے بڑی اچھی کھاد ڈالی، ایس او پی ڈالی، ایم او پی ڈالی، آپ نے بڑی بڑی اچھی یوریا ڈال لی، آپ نے وہ ڈی اے پی کی 2 بوریاں پہلے ڈال لی، سارا کچھ کر لیا، آپ نے سلفیٹ ڈال لیا، فاسفیٹ ڈال لیا، فاسفورس ڈال لیا، ٹھیک ہے، این پی کے ڈال لیا آپ نے، لیکن اس کے بعد بارش ہو جاتی ہے، وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ بولیے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ نے کہا اچھا تو سب کر، تو سب کر، اب میرا ہونا دیکھ میں اللہ کیا کرتا ہوں۔ لیکن ایک بندہ خود ہی بیج دیتا ہے، پیر محمد حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اپنی زمین بیچ کے گھر آ جاتے ہیں، تو جہاں وہاں جا کے پانی لگا دیا، دوسرا لگا دیا، تیسرا لگا دیا، چوتھا لگا دیا، کنک گندم جو ہے وہ برداشت کر لی، اس کا کنک نکال لی، گندم نکال لی، تو کلو کرے کولیاں، کلو کرے
قولیاں تے سونا رب کرے سولیاں۔ خدا کے لیے آپ دین میں ایک دفعہ شامل ہو کے تو دیکھیں، دین کو اپنے اوپر غلبہ ڈال کے تو دیکھیں، دین کو اپنے اوپر غلبہ ڈالنے دے، پھر دیکھیے کہ انشاءاللہ العزیز کیسے آپ کے جو ہے نا وہ دن پھرتے ہیں۔ آپ کے دن کیسے پھرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ کدھر ہے؟ عقل ہے۔ جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے، یاد رکھیے، جہاں عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے روحانیت کی حد شروع ہوتی ہے، اور جہاں روحانیت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے عشق کی حد شروع ہوتی ہے، وہاں سے عشق کی حد شروع ہوتی ہے۔ پھر اس میں مجنون نظر آتی ہے، لیلا مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ جہاں پر عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے روحانیت کی حد شروع ہوتی ہے، اور جہاں سے روحانیت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے عشق کی حد شروع ہوتی ہے۔ اور عشق میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، پھر حساب نہیں کیا جاتا، کیا ہوتا ہے؟ بے حساب ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو گن کے پڑھتا ہے، جو گن کے پڑھتا ہے اسے گن کر ملتا ہے، جو ان گنت پڑھتا ہے اسے ان گنت ملتا ہے۔ یہاں پر بڑے بڑے درویش دیکھے، بڑے بڑے پیر صاحبان دیکھے، مولوی صاحبان دیکھے، باتیں بھی کر رہی ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے، باتیں بھی کر رہے ہیں اور تسبیح بھی چل رہی ہے۔ کبھی حجت الاسلام شیخ الاسلام شیخ الحدیث پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ ان کے مرید ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کہ وہ مخصوص وقت کے علاوہ کبھی کسی اور وقت میں تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہوں؟ وہ عام انسانوں میں عام انسانوں کی طرح رہتے تھے۔ گائے بھینسوں والوں سے گائے بھینسوں والی بات کرنی، فیکٹری والوں سے فیکٹری والی بات کرنی، پیٹرول پمپ والوں سے پیٹرول پمپ والی بات کرنی، یعنی جس فیلڈ میں لوگوں نے ان سے بات کرنی انہوں نے اسی فیلڈ میں ان سے بات کرتے رہنا۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ بھینس والا آیا، اس کو بتایا، اس کو پوچھا بھی کتنا دودھ دیتی ہے، کیا کرتی ہے، کیسا کرتے، کیا ونڈا دیتے ہو، کیا کرتے ہو، اچھا یہ ونڈا ڈالا کرو، یہ کرا کرو۔ یہ ان کی خوبی تھی۔ اب بھی لوگ آ کے مجھ سے یہ پوچھتے ہیں، وہ مجھ سرکار پیچھا مار دی ہے تو ان تسی دسو کی کریے؟ وہ میں کیا، میں کیڑا پنڈاں چ پلے ہیں، اسی شہراں چ پلے ہیں، شہراں جوان ہوئے، شہراں چ پڑھے ہیں، نہ اسی مجھاں دیکھیاں نہ مجھاں رکھیاں۔ وہ نہیں سرکار پھر بھی دسو۔ میں کہا یار بابا جی سرکار آ نسخہ فرمایا کرتے سی، ورت لو، وہ ماشاءاللہ وہ اس سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو پیر دے زبان جو نکل گیا، جو بعض زبانوں نکل گئی، جو بعض زبانوں نکل گیا، جو بول زبانوں نکل گیا، سو حرف تیر کمانوں نکل گیا، میں دل وچ انہوں ٹونڈدا رہیا اور دور اسمانوں نکل گیا۔ باقی آپ لوگ آئے ہو، بیٹھے ہو، آپ لوگوں کے آنے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنا قبول و منظور فرمائے اور آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، نکاح کو آسان کیجئے، زنا کو مشکل بنا دیجئے، ناممکن بنا دیجئے، جہیز کا خاتمہ فرمائیے، برات کا خاتمہ فرمائیے، کم از کم لوگ لے کے جائیے۔ آج کی بات کا محصل یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ ولیمہ کریں
آپ کے گھر میں کوئی فوت ہو جائے آسانی کے ساتھ اس کے بتی پکائیں، آسانی کے ساتھ اس کے کل کریں، آسانی کے ساتھ اس کا چیلم کریں، آسانی کے ساتھ اس کا بیسواں کریں، آسانی کے ساتھ اس کا سال کا ختم دلائیں، اور ضرور دلائیں، اس لیے کہ جو آپ پیش کرتے ہیں اسے، آپ نے حلوہ پکایا، آپ نے سیب رکھے، کیلے رکھے، مختلف قسم کے پھل رکھے، تو فرشتے جو ہیں نور کے طواقوں میں، نور کے تھالوں میں وہ چیزیں نورانی ان کی جو حیثیت ہے اس حیثیت میں لے کر اس بندے کے پاس آتے ہیں۔ ایک شخص تھا، بڑا گناہگار تھا، اللہ نے اس پہ، فرشتوں نے اس پہ دوزخ کی کھڑکیاں کھول دی۔ کچھ عرصے بعد، 3 سال بعد یا 3.5 سال بعد، 4 سال بعد، ایک دن یکا یک اس کی دوزخ کی کھڑکیاں بند ہو کے جنت کی کھڑکیاں کھل گئیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے پوچھا فرشتوں سے، بھئی میرے ساتھ یہ انعام کیوں؟ اس نے کہا تم جب فوت ہوئے تھے تمہاری بیوی حاملہ تھی، اللہ کی قدرت کاملہ سے اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ جوان ہو گیا، تمہاری بیوی بیوہ نے اس کو مدرسے میں بھیجا، مدرسہ میں بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کے پڑھو۔ مولوی صاحب نے اس کو آج سبق پڑھایا، پڑھو بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا پڑھا؟ قرآن نہیں پڑھا، صرف قرآن کی ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے فرشتوں اس سے دوزخ کی کھڑکیاں بند کر دو، اس پہ جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ یا رب العالمین کیوں؟ یہ تو بڑا گناہگار شخص تھا۔ کہا کہ اس کے بچے نے آج میرے رحمان اور میرے رحیم ہونے کی بات کی ہے، اور میری رحمت اور میرا رحیم ہونا وہ جوش میں آ گیا ہے، اور میں نے اس سے تمام سزائیں معاف کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تھوڑا قریب آ جائیں، پیچھے جگہ کم ہو گئی ہے، جلدی سے قریب آ جائیں، جو پیچھے والے اٹھ کے آگے آ جائیں، جگہ کم ہو گئی ہے، دوست آ رہے ہیں باہر سے، پیچھے واپس جا رہے ہیں، آگے آ جائیں، اتنی جگہ پڑی ہے پنڈال میں۔ میں نے اس سے عذاب موقوف کر دیا ہے، اب آپ کیا کرو؟ اس پہ جنت کی کھڑکیاں کھول دو، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دو۔ خدا را اس طرف آئیے، اس طرف آئیے۔ حضرت جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ متوفا جو ہے عالم برزخ میں یکا یک اس کا مرتبہ جو ہے وہ اونچا کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، تو وہ بڑا حیران ہو کے جناب باری تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا رب العالمین میرا مرتبہ کیوں بڑھا دیا گیا؟ کہا کہ آج تمہارے بیٹے نے، تمہارے بچوں نے تمہارے لیے پڑھ کے بخشا ہے، تمہارے لیے پڑھ کے بخشا ہے۔ یہ جو پڑھ کے بخشنا ہے نا، یہ جو ختم دینے ہیں، یہ جو ہمارا بیٹھنا ہے، ختم دینے ہے، سامان کا اکٹھا کرنا ہے، پھلوں کا اکٹھا کرنا ہے، سالن کا اکٹھا کرنا، کھاتے ہم خود ہی ہیں۔ میں لاہور میں گیا تو قاضی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، قاضی یعقوب صاحب فرمانے لگے، 11ویں شریف تھی اس دن، بڑی 11ویں، یہ پچھلے دنوں کی بات ہے، یہ بڑی 11ویں شریف گزری ہے۔ تو میں گیا تو میں نے پوچھا کہ یار قاضی صاحب یہاں پر بڑی 11ویں شریف تھی، آپ نے کوئی ختم وغیرہ دلایا؟ اتفاق ایسا کہ ہم گزرے نا بارڈر ٹاؤن سے، منہاج القرآن سے،
تو سیدنا پیر علاؤ الدین گیلانی صاحب جو تھے ان کا مزار وہاں پر ہے، وہ بڑی لائٹنگ شیٹنگ کی ہوئی اور وہاں پر بڑا وہ اہتمام، تو انہوں نے کہا جی بڑی 11ویں شریف کا آج اہتمام ہے۔ خیر قاضی صاحب کے گھر آ گیا میں، قاضی صاحب سے پوچھا قاضی صاحب آپ نے کوئی ختم دیا؟ تو ان کی بہویں جو ہیں وہ کہنے لگے سرکار یہاں پر ختم کھاتا کوئی نہیں ہے، لیتا ہی کوئی نہیں ہے لاہور میں۔ میں کہا نہ کھائیں، کسی کو مت دو، جو آئے اس کو انکار نہیں، جو نہ کھائیں اس کو اصرار نہیں، جو نہ کھائے، جو کھانے کے لیے آئے اس کو انکار نہیں، اور جو نہ کھائے اس کو اصرار نہیں کہ ضرور کھاؤ جی، اس کے مقدر میں لکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتیں اس کے مقدر میں لکھی نہیں ہے کہ وہ انار کھائے، وہ شہد کھائے، وہ پھل کھائے، وہ فروٹر کھائے، وہ جناب اور چیزیں کھائے، یہ تو ہمارے مقدر میں لکھی ہے۔ یہ کس کے مقدر میں لکھی ہے؟ ہمارے مقدر میں لکھی ہے۔ اسی لیے ہم ختم دیتے ہیں اور ختم دے کے کیا کرتے ہیں؟ خود ہی کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا قاضی صاحب آپ ایسا کیا کریں، ختم دیا کریں اور خود ہی کھا لیا کریں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مولوی کو بھیجا جائے کہ مولوی کو کھلانا ہے تو پھر ہی آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ خود ختم دے اور بولیے اب آپ میں سے کون 11ویں شریف کا ختم دے گا اور خود ہی کھائے گا؟ ماشاءاللہ سارے بندے ختم دیں گے، خود ہی ختم دیں گے اور خود ہی کھائیں گے، اور جو کھانے کے لیے آ جائے تو اسے انکار نہیں، اور جو نہ کھائے اسے اصرار نہیں۔ لڑنا ضرور ہے، ہم نے لڑنا نہیں ہے، درویش کا کام لڑنا ہے ہی نہیں۔ درویش لڑائی سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ درویش کا کام محبت پھیلانا ہے، اخوت پھیلانا ہے، پیار پھیلانا ہے۔ درویش کا کام کیا ہے؟ محبت پھیلانا۔ درویش محبت کا دوسرا نام ہوتا ہے، درویش اخوت کا دوسرا نام ہوتا ہے، درویش بھائی چارے کا دوسرا نام ہوتا ہے، درویش ایک دوسرے کے ساتھ کندھا لگا کے چلنے کا نام ہوتا ہے درویشی، ایک دوسرے کو ساتھ دینے کا نام ہوتا ہے درویشی، ایک دوسرے سے محبت کرنے کا نام درویشی ہے۔ آپ جو ہے نا خود ہی درویش ہیں تو لڑنا ہے۔ جو کھائے اسے انکار نہیں، آئیے بسم اللہ کیجئے، ہمارے ساتھ آئیے، ہمارے ساتھ کھائیے، اور جو نہ کھائے اسے اصرار نہیں، لڑنا نہیں۔ کیونکہ بھابی ہیں کہ کون سی لوڑ ہے کہنے کی، بھائی کیا ضرورت ہے ہمیں کہنے کی؟ تم اپنے دین کے ساتھ، ہم اپنے دین کے ساتھ، لکم دینکم ولی دین۔ قرآن نے کتنا اچھا فیصلہ کیا ہے، لکم دینکم ولی دین، لکم دینکم، تم اپنے دین کے ساتھ اور میں ولی دین، میں اپنے دین کے ساتھ، تم اپنے دین کے ساتھ، میں اپنے دین کے ساتھ، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے ہم 11ویں شریف کھانے والے ہیں، ختم شریف کھانے والے ہیں، ہمارے لیے بولو ہمارے لیے اور ان کے لیے لڑنا ضرور ہے۔ کیوں لڑتے ہو؟ کیوں گلے کرتے ہو؟ کیوں شکوے کرتے ہو؟ یہی تو ہمارا موج ہے درویشوں کی کہ ہم نہ کسی سے لڑتے ہیں نہ کسی سے جھگڑتے ہیں، ہم اپنی مستی میں مست رہتے ہیں، ہم اپنی مستی میں مست رہتے ہیں، اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں،
اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، جو ہمارے شیخ نے ہمیں بتایا ہے اسی میں مگن رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو مکمل طور پہ اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور صبغت اللہ رنگ عطا فرمائے، اللہ کا رنگ عطا فرمائے جو رنگ لاکھ دھونے سے نہ جائے، ٹھیک ہے، اور ہمیں مدینے والے کا رنگ عطا فرمائے اللہ۔ اور جب ہم قبر میں اتارے جائیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں اور ہم ان کو پہچانیں۔ یہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر ہم سے یہ سوال نہ ہو کہ جہیز کتنا دیا تھا، فلاں برات میں کتنے بندے لے کے گئے تھے، یہ سب باتیں پوچھی جائیں گی، کیونکہ آپ نے کسی کو تنگ کیا ہوگا نا، تو تنگ نہیں کرنا۔ درویش تنگی کا نام نہیں ہے، درویشی تنگی کا نام نہیں ہے، درویشی آسائش کا نام ہے، کھلے پن کا نام ہے۔ درویش ہمیشہ کھلے دل کا ہوتا ہے، کھلے دل کا ہوتا ہے اور کھلی جان کا ہوتا ہے، اس میں تنگی نہیں ہوتی۔ جبکہ مولوی جو ہے وہ تنگ نظر ہوتا ہے، تنگ ذہن ہوتا ہے، تنگ باطن ہوتا ہے، لہذا درویش بنیے، درویشی کی طرف آئیے۔ یہاں کٹھے کر کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو درویشی کی طرف لے کے آنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ لاؤ بھئی، لڑکا کدھر ہے، دلہا کدھر ہے، دلہن اپنا دلہا کدھر ہے؟